بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اسلم عزیز درانی آپ سے مخاطب ہے. ہم دنیا بھر میں ہونے والے مختلف واقعات تاریخی ہیں، اسلامی ہیں، اصلاحی ہیں، اپنا ادبی ہیں، ان پر گفتگو کیا کریں گے اور اس طرح آپ سے میرا رابطہ رہے گا، سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. تو مختلف جو موضوعات ہیں ان پر ہم چھوٹی چھوٹی گفتگو کیا کریں گے. اس میں آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، کچھ آپ کے علم میں نئی باتیں بھی آئیں گی، کچھ ایسی باتیں بھی آئیں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی. آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے بر صغیر کی ایک نامور شخصیت، نامور فاتح، نامور بادشاہ، مغل حکمران، بلکہ مغل خاندان کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کے بارے میں. بابر جو ہے یہ ایک روسی ترکستان کی چھوٹی سی ریاست فرغانہ، وہاں 1483 میں پیدا ہوا. اس کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا، جو بابر کی کم سنی میں ہی وفات پا گیا تھا. اس وقت 12 سال عمر تھی بابر کی. 12 سال کی عمر میں گویا وہ تخت پر بیٹھا، اور یہ بادشاہت اس کے لیے کانٹوں کی سیج ثابت ہوئی. تھوڑے عرصے میں اس کے چچا نے حملہ کیا اس کی ریاست پر اور اس کو بے دخل کر دیا. چھوٹی عمر سے ہی بابر جو ہے اپنے دشمنوں سے برسر پیکار رہا. اس کی حالت یہ تھی کہ کبھی تو وہ جنگلوں صحراؤں میں گھومتا پھرتا تھا، برف زاروں میں، پہاڑوں میں گھومتا پھرتا تھا، اور کبھی تخت و تاج کا مالک ہو جاتا تھا. اس کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز بہت آتے رہے. نشیب و فراز سے اس کا بڑا واسطہ رہا. بچپن سے ہی وہ جنگوں میں حصہ لے رہا تھا، دشمنوں کے خلاف نبرد آزما تھا. تو اسی طرح لڑتے لڑتے جو ہے نا اس کی زندگی جو ہے گویا جفا کشی میں گزری. اس کے اندر ایک خوبی تھی کہ وہ مایوس کبھی نہیں ہوا تھا، مایوس نہیں ہوتا تھا. اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھتا تھا، اپنی ذات پہ، اپنے زور بازو پہ بھروسہ رکھتا تھا. تو اس طرح لڑتے بھڑتے اس کے کئی سال گزر گئے. بالآخر اس نے کابل کا رخ کیا اور کابل پر جنگ کر کے کابل میں پر قبضہ کر لیا. جب اس کو تھوڑا سا اطمینان ہوا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہندوستان پر میرے جد امجد امیر تیمور نے حملہ کیا تھا اور اس کو قبضہ کیا تھا، تو کیوں نہ میں ہندوستان کو فتح کروں. تو چنانچہ 4 مرتبہ اس نے چھوٹی موٹی جو ہیں فوج کشی کی اس پہ، ہندوستان پہ. 5ویں مرتبہ اس نے یہ سوچ کر نکلا کہ اس بار میں نے ہندوستان پر کو فتح کرنا ہے. اس وقت ہندوستان پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی. ابراہیم لودھی کوئی اتنا لائق بادشاہ نہیں تھا. پھر اس کے مظالم کی داستانیں بھی ہر جگہ جو سنائی دے رہی تھی. رعایا اس سے خوش نہیں تھی. اس کے دوست، احباب، قریبی تعلق دار، افسران
وزراء عمراء اس سے خوش نہیں تھے. چنانچہ یہ خبریں بابر کو بھی مل رہی تھیں، تو وہ سمجھتا تھا کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے، اس کو کسی وقت بھی شکست دی جا سکتی ہے. چنانچہ وہ صرف 12,000 فوج کے ساتھ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف بڑھا، اور ابراہیم لودھی کا اور اس کا آمنا سامنا ہوا پانی پت کے میدان میں 1526 میں. ابراہیم لودھی لاکھوں کی تعداد میں اس کے سامنے صف آرا ہوا، اور یہاں صرف 12,000 فوج تھی. لیکن بابر اب جنگی حکمت عملی کا ماہر ہو چکا تھا. چنانچہ اس نے اپنی فوج کی صف بندی اس طرح کی، ترتیب اس طرح دیا فوج کو کہ لاکھوں کی فوج کو ابراہیم لودھی کی دوپہر سے پہلے شکست فاش سے دوچار کیا. ابراہیم لودھی کے نامور سردار اس میدان جنگ میں مارے گئے، اور خود ابراہیم لودھی بھی مارا گیا، اور بابر نے آگے بڑھ کر دلی پر قبضہ کر لیا اور مغل سلطنت کی بنیاد رکھی. اس سے اگلے سال یعنی 1527 میں رانا سانگا نامی راجا نے بابر کو شکست دینے کے بارے میں اور ہندوستان سے باہر نکالنے کے بارے میں سوچا. رانا سانگا بڑا بہادر آدمی تھا اور بڑا جنگجو آدمی تھا. کنواہا کے قریب سیکری کے مقام پر بابر کا اور اس کے فوج کا مقابلہ ہوا. اس موقع پر بابر نے شراب سے توبہ کی اور ایک بڑی زبردست جوشیلی تقریر کی اور اپنی فوج کے جو ہے حوصلہ بڑھایا، ہمت بڑھائی. نتیجہ یہ نکلا کہ رانا سانگا یہاں شکست کھا گیا اور بابر کی حکومت پختہ ہو گئی. دلی میں ابراہیم لودھی کی والدہ کے ساتھ بابر نے بھی اور بابر کے بیٹے ہمایوں نے بھی بہت اچھا، بہت عمدہ سلوک کیا. ان کی دلدئی کی، ان کی عزت بحال رکھی، ان کو ہر طرح کی سہولتیں آسائشیں دیں. چنانچہ ابراہیم لودھی کی والدہ نے ایک ہیرا ہمایوں کو دیا اور کہا کہ 3 پشتوں سے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اب یہ تمہارے ذمہ ہے، تمہارے پاس ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ کوہ نور ہیرا تھا جو بعد میں انگریز یہاں سے لے گئے، اور آج کل وہ ملکہ برطانیہ کے تاج میں سجا ہوا ہے. بابر بڑا علم دوست آدمی تھا. وہ ترکی زبان کا علی شیر نوائی کے بعد دوسرا بڑا شاعر تھا. اسے لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق تھا. میدان جنگ میں بھی رات کو جب وہ میدان جنگ سے لوٹتا، جنگ کے کارزار سے فارغ ہوتا، تو اپنے خیمے میں بیٹھ کر خوش نویسی کی مشق کیا کرتا تھا. اس نے ایک نیا خط ایجاد کیا، اسے خط بابری کہا جاتا ہے. تو اس کے بابری اس کی خود نوشت ہے، اس کی آٹو بایوگرافی ہے، اور اس نے بڑے سچے واقعات لکھے ہیں. دنیا بھر میں اس کتاب کے چرچے ہیں، اور تقریباً دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں تو اس کے بابری کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور لوگ حیران ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس قدر سادہ مزاج، منکسر مزاج شخص، اتنا بہادر آدمی، جنگیں لڑنے والا،
ہندوستان کے تاریخوں میں ہے کہ ہندوستان کے جتنے دریا تھے اس نے تیر کر عبور کیے جو اس کے راستے میں حائل ہوئے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قدر طاقتور تھا کہ قلعے کی فصیل پر 2 آدمیوں کو بغل میں دبا کر ایک کو دائیں میں دوڑ لگاتا تھا. سخی بھی تھا اور انسان دوست شخص تھا. ہندوستان پر وہ صرف 4 سال قریب حکومت کر سکا. وہ یہ کہ اس کا بڑا بیٹا ہمایوں سخت بیمار ہو گیا. حکیموں نے، ویدوں نے، جو معالجین تھے انہوں نے اس کا علاج کیا، لیکن اس کی بیماری نہیں دور ہو رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی. بابر پریشان تھا کہ میرا سب سے بڑا بیٹا، اس کی یہ حالت ہے. جب بیماری کو ایک طویل عرصہ گزر گیا تو اس نے اپنے جو ہے ندیموں کی ایک میٹنگ بلائی اور پوچھا کہ کیا کیا جائے، اس کا کیا علاج ہے. سب پریشان تھے. مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے. بابر سب کی باتیں سنتا رہا. بالآخر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر سے صدقہ کر دیں، وار دیں. اس کا اشارہ تھا کوہ نور، ہیرا جو اس وقت تک دنیا میں سب سے قیمتی ہیرا تھا. بابر سمجھ گیا کہ یہ کوہ نور کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بابر نے کہا نہیں، میرے پاس ویسے تو بہت سی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن سب سے قیمتی چیز کسی بھی انسان کے پاس اس کی اپنی جان ہوتی ہے، اپنی زندگی ہوتی ہے. میں اپنے بیٹے پہ وہ قربان کر دوں گا. یہ کہہ کے وہ اٹھا، بابر کے پلنگ کے گرد اس نے 3 پھیرے لگائے اور ہر بار یہی کہا کہ ہمایوں کی بلا میں نے اپنے سر لے لی، ہمایوں کی بلا میں نے اپنے سر لے لی، ہمایوں کی بلا میں نے اپنے سر لے لی. قبولیت کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ نے بابر کے دل سے نکلی ہوئی یہ آواز قبول کی، یہ دعا قبول کی. ادھر معجزاتی طور پر ہمایوں تندرست ہونا شروع ہوا، ادھر بابر بیمار ہونا، حتیٰ کہ ہمایوں بالکل تندرست ہو گیا. اس نے غسل صحت کیا، بابر بیمار ہوا اور اسی عالم میں اس نے اس دنیا سے سفر اختیار کیا آخرت کا. دنیا میں اس قسم کی قربانی کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی باپ نے بیٹے کی خاطر اپنی جان قربان کر دے، ہنستے کھیلتے اپنے زبان سے یہ کہتے ہوئے. یہ ایک عظیم واقعہ ہے تاریخ کا اور ایک بڑا واقعہ ہے. اور بابر اپنے کارناموں کی وجہ سے بھی زندہ رہے گا، ہندوستان کو فتح کرنے سے بھی اس کا نام زندہ رہے گا، اور اپنے بیٹے کے لیے جو اس نے عظیم قربانی دی اپنی جان کی، اس کی وجہ سے بھی زندہ رہے گا. آج کی نشست کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کسی اور شخصیت یا کسی اور واقعے کے بارے میں گفتگو کریں گے. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر.